لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات علماء کرام، طلباء عزیز، دارالعلوم فیصل آباد سے میرا تعلق اس زمانے سے ہے جب حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمہ اللہ حیات تھے اور ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ بعد میں ایک لمبا عرصہ میری یہاں حاضری نہیں ہو سکی اور مجھے اس کا بھرپور احساس ہر وقت رہا۔ آج جب تھوڑی ایسی فرصت مجھے ملی، میں نے کہا کہ یہ موقع تو ہاتھ سے نہیں جانا اور ضرور حاضری کا شرف حاصل کروں گا۔ ہمارے بھائی ملک عبدالوحید صاحب بیٹھے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ ہمارے جب لگا، وہ بھی حج میں ان کے مہمان ہوا کرتے تھے اور میں بھی انہی کا مہمان ہوا کرتا تھا اور ابھی بھی انہی کا مہمان ہوں۔ اور حضرت مفتی صاحب زین العابدین صاحب رحمہ اللہ بھی انہی کے مہمان ہوتے تھے۔ اس زمانے میں جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی تو اختلاف رائے بھی تھا، ہم ان کی مخالفت میں تھے تو وہ ان کی ذرا حمایت میں بات کرتے تھے، لیکن حج ہم اکٹھا کرتے تھے۔ اور مزدلفے کی صبح جو ہے وہ ہر قیمت پر میں ان کے ساتھ گزارتا تھا، اس لیے کہ وہ چائے کا انتظام رکھتے تھے۔ میں نے کہا حضرت چائے پر تمام اختلافات ختم۔ بہت ایک پیار اور محبت کا ایک تعلق تھا اور ہمارے تمام اکابر کو اللہ تعالیٰ نے یہ مزاج بخشا ہے کہ اختلاف رائے کے باوجود بھی ایک دوسرے کے ساتھ احترام کا تعلق وہ جانے نہیں دیتے اور ان کی حیات مبارکہ تک آخر تک برقرار رہا۔ آج میں محسوس کرتا ہوں کہ میں بڑی لمبے عرصے کے بعد اپنے گھر میں آیا ہوں اور شاہ صاحب تو کہتے تھے کہ آپ فضل الرحمان کی زیارت کر رہے تھے، میں آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا۔ فیصل آباد میں دارالعلوم غالباً اولین مدرسہ ہے اور باقی تو پھر سارے ان کے فروع ہیں۔ ان کی خدمات دینی علوم کی حفاظت کے حوالے سے کسی سے مخفی نہیں ہے اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ یہاں پر دعوت و تبلیغ کا سلسلہ بھی اسی دارالعلوم سے وابستہ رہا ہے اور حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ اس سلسلے کے بھی رکن رکین تھے۔ تو اس اعتبار سے یہاں سے ہماری عقیدت واپس ہے۔ اللہ تعالیٰ دارالعلوم کو آباد رکھے، اسے ترقی سے سرفراز فرمائے
اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پوری دنیا اس کا دباؤ ہمارے دینی مدارس میں، مدارس کا وجود ان کے لیے قابل قبول نہیں۔ انگریز کا رویہ اور پاکستان میں، پاکستان بننے کے بعد اور خاص طور پر 9/11 کے بعد ہمارے حکمرانوں کا رویہ مدارس کے ساتھ ایک ہے۔ لیکن نہ انگریز مدرسے کو ختم کر سکا اور نہ انشاءاللہ یہ ختم کر سکا۔ دین کا محافظ اللہ ہے اور مدارس اس دین کی حفاظت کے اسباب میں سے ہے، اس کے ذرائع میں سے ہے، اس کی حفاظت کے قلعے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سلسلے برقرار رہے گا انشاءاللہ۔ باقی آپ مدرسے کے طالب علم ہیں، ویسے بھی کل سے میرا واسطہ جو ہے نا کیا فیصل آباد میں صوفیوں کے ساتھ، میں اپنے حدود میں رہتے ہوئے بات کرتا ہوں۔ ایک طالب علم کا تعلق 3 چیزوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے: مدرسے کے ساتھ اس کا تعلق، کتاب کے ساتھ اس کا تعلق، اور استاد کے ساتھ اس کا تعلق۔ ان تینوں سے طالب علم اکتساب فیض کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ فیض تبھی حاصل ہو سکتا ہے جب ان تینوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہو ادب کا۔ مدرسہ مادر علمی ہے، اس کی حیثیت ماں کی ہے، جو اپنے گود میں آپ کو پالتی ہے اور آپ کی نشو و نما کرتی ہے، علمی اور روحانی لحاظ سے آپ کو انسان بناتی ہے۔ تو پھر اس سے زیادہ ادب کا متقاضی اور کون ہے؟ کتاب وہ آپ کی روحانی غذا کا مجموعہ ہے، اور استاد کی حیثیت باپ کی ہے۔ جو کتاب سے تمہارے لیے طالب علم کی استعداد کے مطابق غذا چن چن کر وہ آپ کو درگاہ میں مہیا کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے استاد کا مقام بہت بڑا ہے۔ یہ آج کل کے کالج یونیورسٹیاں اور ہمارے مدارس کا سب سے بڑا باہمی فرق یہ ہے کہ یہاں پر آداب ہوتے ہیں، استاد کے سامنے اونچا نہیں بولا جاتا، دو زانوں بیٹھ کر طالب علم بیٹھتا ہے، کتاب دائیں ہاتھ میں اٹھاتا ہے،
اپنے سے اونچی جگہ پہ کتاب کو رکھتا ہے، مدرسے میں ادب کے ساتھ رہتا ہے، غلغپاڑا نہیں کرتا۔ تو یہ تینوں چیزیں طالب علم کے ساتھ وابستہ رہتی ہیں، اور اس سے اکتساب فیض ہوتا ہے آداب سے۔ اس میں علم بھی ہے، اس میں فقہ بھی ہے، اور اس میں حکمت بھی ہے۔ نفس اشیاء کا ادراک یہ علم ہے، نفس مسئلے کا ادراک یہ علم ہے، لیکن اس مسئلے کے پیچھے اگر علت بھی آپ کو معلوم ہو جائے تو یہ فقہ ہے۔ اور جب نفس مسئلہ بھی معلوم ہو اور اس مسئلے کے پیچھے علت بھی آپ کو معلوم ہو، لیکن اس کو بیان کرنے کا موقع و محل آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، بے تکے ایک بات مار دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ میں جس ماحول میں گفتگو کر رہا ہوں، جس سے مخاطب ہوں، اس سے میں نے کیا بات کرنی ہے اور کس لہجے سے بات کرنی ہے۔ تو جس وقت آپ کو یہ چیز حاصل ہو جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اب آپ کو علم بھی حاصل ہو گیا، آپ کو فقہ بھی حاصل ہو گئی، اور آپ کو حکمت بھی حاصل ہو گئی۔ جب یہ تین چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں اور ایک انسان کے اندر جمع ہو جاتی ہیں، تب پھر اس کو عالم ربانی کہا جاتا ہے۔ تو مدارس میں زندگی گزارنے کا مقصد اس مقام کو حاصل کرنا۔ ہم جب دور حدیث مکمل کر لیتے ہیں تو بس سینہ چوڑا کر کے سمجھتے ہیں کہ اب ہم عالم بن گئے۔ ہمارے استاد ہمیں بتایا کرتے تھے کہ مدرسے میں دور حدیث کرنے سے عالم نہیں بنتا، اب آپ کے اندر عالم بننے کا استعداد پیدا ہو، اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ عالم بن جائیں تو اب آپ بن سکتے ہیں۔ تو پھر زندگی پوری اس میدان میں دینی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایک اچھا مدرس بننے کے لیے سال ہر سال محنت کرنی پڑتی ہے۔ ان باتوں کو مد نظر رکھ کر ہمیں مدرسے کے اندر زندگی گزارنا، اور اس کی قدر کرنی ہے۔ جو آدمی قدر کرے گا وہ پالے گا، وہ قدر نہیں کرے گا وہ رہ جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمارے مدارس کو آباد رکھے اور اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے، اور تمام مدارس کو اور دارالعلوم کو اللہ تعالی بقائے دائمی نصیب فرمائے۔ ہمارے اس اجتماع کو بھی اللہ قبول فرمائے، اور جو ہم اٹھیں تو اٹھنے سے پہلے اللہ اس اجتماع کی برکت سے ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے۔ اور